جب وہ ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھے تو مسئلہ آگے کی طرف بڑھا، اور ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں اور پاکستان کے عوام رکھتے ہیں کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہمیں ہر اجتماع کرنے، ہر جلسہ کرنے اور ہر احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، اور پاکستان میں ہر جگہ حاصل ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات انتظامیہ کی اگر کوئی کانفرنس ہے، کوئی فلاں ہے، تو بیٹھ کر بات ہو جاتی ہے، تو یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچیں اگر حکومت اپنا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے۔ جتنے ایشوز ہیں کے پی کے، جن کا تعلق لاپتہ افراد سے ہے، جن کا تعلق انفراسٹرکچر سے ہے، جن کا تعلق امن سے ہے، جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ لوگوں کو، میں نے تو بالکل اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ اگرچہ کہ پاکستان اور اس یونٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ بس میرے پاس سے یہ نکلتا ہے تو وہ صرف میرا ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ اس طرح تو پھر کراچی والے 42% انکم ٹیکس دیتے ہیں، پھر 67% ریونیو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 98% صوبہ سندھ کا بجٹ کراچی سے ہوتا ہے، تو اس طرح اگر کلیم کرنا شروع کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا دل بھی وسیع ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ سوالات پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب آپ حق نہیں دیتے۔ تو پختونوں کا اگر کوئی حق ہے، یا پختونخوا کا کوئی حق ہے، یا بلوچوں کا کوئی حق ہے، یا مہاجروں اور سندھیوں کا کوئی حق ہے، سب کو ملنا چاہیے، پنجابیوں کا حق پنجابیوں کو ملنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کے فریم ورک سے نکل کر کوئی جد و جہد کریں اور کوشش کریں۔ تو اگر اس پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں اور پاکستان کی جو ہماری مملکت ہے اس کے فریم ورک میں کوئی بھی پارٹی اپنے مطالبات کرتی ہے، اگر اس کے مطالبات میں کوئی ایگزیجریشن ہے تو بھی بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ان پرنسپل آپ یہ کہیں کہ جن مطالبات کا تعلق امن سے ہے، جن مطالبات کا تعلق لاپتہ افراد کے حوالے سے ہے، جن کا تعلق انفراسٹرکچر سے ہے، تعلیم سے ہے، روزگار سے ہے، ان سب کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا بھی مطالبہ ہے۔ ابھی میں پچھلے 15 دن پہلے، تقریباً 10 سے 15 دن ہوئے، ہم نے تمام قبائلی عمائدین کا ایک جرگہ کیا تھا پشاور میں خود وہاں گیا تھا، آپ میری وہاں کی گفتگو سنیں، ہم نے تو ایک ایک چیز، اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی ہے جو اس پوری بیلٹ کے حوالے سے بات کرتی رہی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں۔ جب رشیا نے حملہ کیا افغانستان پر اور اس کا اثر پورے اس پختون بیلٹ پہ پڑا، تو بعض عناصر ایسے تھے جو رشیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پختونوں پر حملے کے خلاف، اس لیے کہ اسلام کا حوالہ اس میں موجود تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا اس پورے ریجن کے اوپر، اور اس پورے امریکی دور میں وہ عناصر کہ جو آج بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ سب امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پختونوں کے خلاف۔ آج سب کو جو ہے وہ پختون یاد آ رہے ہیں، آج سب کو بلوچ یاد آ رہے ہیں۔ بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ ماضی میں آپ اور آپ کے بڑوں نے کیا کیا؟ جب وہ ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھے تو مسئلہ آگے کی طرف بڑھا، اور ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں اور پاکستان کے عوام رکھتے ہیں کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہمیں ہر اجتماع کرنے، ہر جلسہ کرنے اور ہر احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، اور پاکستان میں ہر جگہ حاصل ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات انتظامیہ کی اگر کوئی کانفرنس ہے، کوئی فلاں ہے، تو بیٹھ کر بات ہو جاتی ہے، تو یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچیں اگر حکومت اپنا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے۔ جتنے ایشوز ہیں کے پی کے، جن کا تعلق لاپتہ افراد سے ہے، جن کا تعلق انفراسٹرکچر سے ہے، جن کا تعلق امن سے ہے، جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ لوگوں کو، میں نے تو بالکل اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ اگرچہ کہ پاکستان اور اس یونٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ بس میرے پاس سے یہ نکلتا ہے تو وہ صرف میرا ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ اس طرح تو پھر کراچی والے 42% انکم ٹیکس دیتے ہیں، پھر 67% ریونیو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 98% صوبہ سندھ کا بجٹ کراچی سے ہوتا ہے، تو اس طرح اگر کلیم کرنا شروع کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا دل بھی وسیع ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ سوالات پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب آپ حق نہیں دیتے۔ تو پختونوں کا اگر کوئی حق ہے، یا پختونخوا کا کوئی حق ہے، یا بلوچوں کا کوئی حق ہے، یا مہاجروں اور سندھیوں کا کوئی حق ہے، سب کو ملنا چاہیے، پنجابیوں کا حق پنجابیوں کو ملنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کے فریم ورک سے نکل کر کوئی جد و جہد کریں اور کوشش کریں۔ تو اگر اس پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں اور پاکستان کی جو ہماری مملکت ہے اس کے فریم ورک میں کوئی بھی پارٹی اپنے مطالبات کرتی ہے، اگر اس کے مطالبات میں کوئی ایگزیجریشن ہے تو بھی بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ان پرنسپل آپ یہ کہیں کہ جن مطالبات کا تعلق امن سے ہے، جن مطالبات کا تعلق لاپتہ افراد کے حوالے سے ہے، جن کا تعلق انفراسٹرکچر سے ہے، تعلیم سے ہے، روزگار سے ہے، ان سب کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا بھی مطالبہ ہے۔ ابھی میں پچھلے 15 دن پہلے، تقریباً 10 سے 15 دن ہوئے،
ہم نے تمام قبائلی عمائدین کا ایک جرگہ کیا تھا پشاور میں، میں خود وہاں گیا تھا، آپ میری وہاں کی گفتگو سنیں، ہم نے تو ایک ایک چیز، اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی ہے جو اس پوری بیلٹ کے حوالے سے بات کرتی رہی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں۔ جب رشیا نے حملہ کیا افغانستان پر اور اس کا اثر پورے اس پختون بیلٹ پہ پڑا، تو بعض عناصر ایسے تھے جو رشیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پختونوں پر حملے کے خلاف، اس لیے کہ اسلام کا حوالہ اس میں موجود تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا اس پورے ریجن کے اوپر، اور اس پورے امریکی دور میں وہ عناصر کہ جو آج بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں وہ سب امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پختونوں کے خلاف۔ آج سب کو جو ہے وہ پختون یاد آ رہے ہیں، آج سب کو بلوچ یاد آ رہے ہیں۔ بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ ماضی میں آپ اور آپ کے بڑوں نے کیا کیا؟